بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت کی بات ہے کہ سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز محو سفر تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ الٹنے لگا۔ قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا۔ اس میں موجود تاجروں نے فوراً فیصلہ کیا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اب تاجروں نے مشورہ کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پھینک دیتے ہیں۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا ہی سامان کیوں، سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکنا چاہیے۔ خیر، جب وہ نہ مانا تو انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو اس کے سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ اسے غوطے پر غوطے آنے لگے۔ وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر کار وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسے حالات ہوتے ہیں۔ ہاں، ایسا بھی نہیں ہوتا جیسے وسائل چاہتے ہیں۔ ہوتا تو وہ ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگیں۔ اسے جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ یہ ساحل ایک غیر آباد جزیرے کا تھا۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا اور اپنی سانسیں بحال کی۔ وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے اس نے ایک جھونپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے۔ وہ ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ اب اس کی ہر چیز جل چکی تھی اور وہ حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگ گیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے زور زور سے چیخنا پکارنا شروع کر دیا۔ تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا سامان غرق کر دیا۔ اب یہی جھونپڑی تھی جو میری کل کائنات تھی، تو نے اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ ناظرین، وہ ایسے گلے شکوے کرتا کرتا خالی پیٹ ہی سو گیا۔ خیر، صبح جب جاگا تو اس کی آنکھوں کے سامنے عجیب منظر تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ تمہیں کیسے میرا پتہ چلا؟ انہوں نے جو جواب دیا اس سے وہ تاجر بڑا حیران رہ گیا۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو سمجھے کہ شاید یہاں کوئی پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس چلے آئے۔ پھر انہوں نے تاجر سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے پھنس گئے؟ تاجر نے انہیں اپنا پورا قصہ سنایا کہ کیسے اسے سمندر میں پھینکا گیا اور کیسے وہ ڈوبتے ڈوبتے بچا اور اس جزیرے پر آ پہنچا۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد ملاحوں نے جو اسے پھر کہا اس سے وہ مزید حیران ہو گیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا تھا وہ تو آگے جا کر غرق ہو گیا تھا۔ یہ سن کر تاجر فوراً سجدے میں گر گیا اور اپنے شکوے شکایتوں پر معافی مانگنے لگا، اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوایا
اور پھر دوبارہ میری جان بچانے کے لیے میری جھونپڑی کو آگ لگوائی اور ملاحوں کو میرے پاس بھیجا۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز سے تمہیں کراہت ہوتی ہو، حالانکہ تمہارے لیے اس میں خیر چھپی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز سے تمہیں والہانہ محبت ہو، حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہو۔ اور یاد رکھو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ناظرین، سامعین، حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں۔ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیے اور اس بات کو دل کی گہرائیوں میں بٹھا لیں کہ وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے، اور دوسری بات، وہ تم کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اسی کے بارے بدگمان ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔